السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے آج سورہ قیامہ کو صرف اردو ترجمے میں سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قیامت مکی ہے اور اس میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں؟ ہاں ضرور کریں گے، ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور تک درست کر دیں، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے۔ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ پس جس وقت کی نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں، آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرار گاہ ہے۔ آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا، بلکہ انسان خود اپنے اوپر آپ حجت ہے، اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ اے نبی آپ اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دیں، اس کا تھوڑا سا خلاصہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ عجلت سے پڑھتے جاتے کہ کہیں کوئی لفظ بھول نہ جائے۔ مطلب کہ جب جبریل علیہ السلام پڑھتے تو اللہ کے نبی بھی فوراً پڑھا کرتے کہ کوئی لفظ میرے سے چھوٹ نہ جائے، کوئی لفظ میں بھول نہ جاؤں، اس لیے وہ پیچھے پڑھا کرتے تھے جلدی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرشتے کے ساتھ ساتھ اس طرح پڑھنے سے منع فرما دیا۔ یہ صحیح بخاری تفسیر سورۃ القیامہ میں موجود ہے۔ چنانچہ اس حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے، مطلب کہ جب فرشتے سناتے قرآن مجید تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے اور بالکل ہی خاموشی سے سنتے۔ آگے سنتے ہیں آیت نمبر 17۔ اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھنا ہمارے ذمے ہے۔ یہاں بھی مختصر سا خلاصہ بتانا چاہتی ہوں، یعنی آپ کے سینے میں اس کا جمع کر دینا اور آپ کی زبان پر اس کی قرأت کو جاری کر دینا ہمارے ذمہ داری ہے، تاکہ اس کا کوئی حصہ آپ کی یادداشت سے نہ نکلے اور آپ کے ذہن سے محو نہ ہو۔ آگے سنتے ہیں آیت نمبر 18۔ ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، پھر اس کا واضح کر دینا ہمارے ذمے ہے۔ نہیں، تم جلدی ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور کتنے چہرے اس دن بدرونق اور اداس ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ نہیں، جب روح ہنسلی تک پہنچے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور جان لیا اس نے کہ یہ وقت جدائی ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔ اس نے نہ تو تصدیق کی نہ نماز ادا کی۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یعنی اس انسان نے رسول اور قرآن کی تصدیق نہیں کی اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی، یعنی اللہ کی عبادت نہیں کی۔ اللہ اکبر۔
اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، دیکھیے کہ نماز پڑھنا بالکل فرض ہے، نماز کی کوئی رعائی نہیں ہے۔ جس حالت میں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اگر بیمار بھی ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر تم بیمار ہو پھر بھی تم اگر لیٹے لیٹے پڑھ رہے ہو، بیٹھے پڑھ رہے ہو، لیکن پڑھو، نماز کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں اللہ ان کی نمازوں کو قبول فرمائے، اور جو بھی بے نمازی ہے اللہ انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 32 میں فرمایا، بلکہ جھٹلایا اور روگردانی کی، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا، افسوس ہے تجھ پر، حسرت ہے تجھ پر، وائے ہے اور خرابی ہے تیرے لیے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک گاڑھے پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا، پھر وہ لہو کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنا دیا، یعنی اسے ٹھیک ٹھاک کیا اور اس کی تکمیل کی اور اس میں روح پھونکی، پھر اس سے جوڑے یعنی نر و مادہ بنائے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس امر پر قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کر دے؟ یعنی جو اللہ انسان کو اس طرح مختلف اطوار سے گزار کر پیدا فرماتا ہے، کیا مرنے کے بعد دوبارہ اسے زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ تو ناظرین، یہاں ہماری سورہ قیامہ پوری ہوئی اردو ترجمے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو پڑھ کر اس میں عمل کرنے والا بنائے، اور اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔